اب جو کیے ہو داتا ایسا نہ کی جو اگلے جنم موہے ہجڑا نہ کی جو۔ دوستو، کنر، ہجڑا، خسرا یا شیمل سبھی ایک ہی انسان کے مختلف نام ہیں۔ کئی بار جب ہم کنر کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں سے نظریں بچا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کنر کے بارے میں جاننا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رہتے کیسے ہیں، اندر سے ان کا جسم کیسا ہوتا ہے، یا پھر وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ کنر کو کئی مذہبی کتابوں میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے تو مانا جاتا ہے کہ کنر کسی کو بھی چاہے دعا دے یا بد دعا دے پوری ضرور ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کنروں کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ دوستو، اگر میڈیکل سائنس کی مانی جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تب 3 ماہ بعد بچہ مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسی دوران اگر وہ عورت کسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے یا پھر کسی طرح کی میڈیسن کا زیادہ استعمال کر لیتی ہے جس کی وجہ سے ہارمونز ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں، جن کے چلتے عورت میں میل اور فیمیل دونوں کے XY سیل اوپن ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں ہی پوری طرح سے کام نہیں کر پاتے۔ پھر کسی وجہ سے وام یا بچے دانی کے اندر ان کی گروتھ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے کنر جیسے لوگوں کا جنم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی ایسے کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو اس بات کا پتہ جب کنرس کو لگ جاتا ہے تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہاں پر کنرس ماحول کے تحت بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات شاید نہیں پتہ ہوگی کہ کنر شادی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ شادی کوئی عام شادی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کنر اپنے دیو اراوت سے شادی کرتے ہیں، اور یہ شادی صرف ایک دن کے لیے ہوتی ہے۔ اس شادی میں کنر سماج کے لوگ اپنے اراوت دیو کی مورتی کو پورے سماج میں گھماتے ہیں، پھر اس کے بعد اس مورتی کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اپنے اراوت دیو کے دفن کرنے کا ماتم مناتے ہیں، جس میں وہ منگل سوتر کو کاٹ کر اور اپنی چوڑیوں کو توڑ کر سفید ساڑی پہن لیتے ہیں۔ دوستو، ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پرانے لوگوں کے انصار ارجن کے پتر اراوت کا قتل ہو گیا، اور اراوت کو کنرس کے پتی کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے، اس لیے یہ کنرس کے لیے بڑا تہوار ہوتا ہے اور ایسا ہر سال کیا جاتا ہے۔ دوستو، کنرس جب مر جاتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی کو بہت چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی عام آدمی ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ پاتا ہے۔ ان کے مرنے کی کسی بھی عام آدمی کو کوئی بھی جانکاری نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی کسی کنر کی موت ہوتی ہے تو اس کنر کی ڈیڈ باڈی کو رات کی تاریکی میں نکالا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی عام انسان کنروں کی ڈیڈ باڈی کو نہ دیکھ پائے، اور کنروں کی موت پہ ماتم نہیں کیا جاتا بلکہ جوتوں سے پیٹا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے پچھلے گناہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تاکہ دوبارہ اسے اگلے جنم میں کنر بن کر نہ آنا پڑے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کنروں کی ڈیڈ باڈی کو جلایا نہیں جاتا بلکہ دفنایا جاتا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر کنر ہندو دھرم کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں دفنانے کا رواج ہے۔ دوستو، اکثر چاہے کسی کا بھی بیاہ ہو یا کسی بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو کنر ہمیں ضرور دعا دینے پہنچ جاتے ہیں، اور ایسا اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ ان کی دعا ملنے سے بچہ خوب ترقی کرتا ہے، اور اگر یہ کسی کو بد دعا دے دیں تو وہ انسان راجا سے فقیر بن جاتا ہے۔ لیکن دوستو، دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی کام نہیں مل پاتا، اس لیے بہت سے کنر اپنا پیٹ مانگے ہوئے پیسوں سے بھرتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن یا کسی بھی پبلک پلیس پر مل جاتے ہیں۔
لیکن ہمارا سماج بھی ان کو وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے جو ایک انسان کو انسانیت کے ناطے ملنی چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا میں کنروں کی تعداد میں ہر سال 50 سے 60 ہزار اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ان کے مختلف گروپس بھی بن گئے ہیں جو کہ کنروں کو سماج میں الگ جگہ دلوانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کے چلتے ان کے کئی قانون میں بھی بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کنروں کے متعلق کچھ خاص باتیں جو شاید آپ کو پتہ نہ ہوں گی۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔